وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا آخو سبحان اللہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے آئینے مشیت کا شناسہ ایسا آئینے مشیت کا شناسہ ایسا جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں بالخصوص میرے بڑے پیارے اور محترم بھائی محترم جناب حسن بھائی جنہوں نے 3 ماہ پہلے مجھ سے وقت لیا رابطہ رکھا آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے
اسی طرح میرے بڑے اور محترم بھائی محترم جناب منور کاہلو صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اسی طرح محترم جناب شہزاد سلفی صاحب تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلفی صاحب کو بھی صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا زاہد الرحمن یزدانی صاحب تشریف فرما ہے، زین العابدین صاحب تشریف فرما ہے، شہباز ربانی صاحب تشریف فرما ہے، میرے مشائخ تشریف فرما ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت میں سب کو جمع فرما دے۔ معزز سامعین، آپ کو میرے اشعار سے پتہ چل گیا ہوگا، آج میں یار غار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا تذکرہ کرنا ہم پر فرض ہے۔ حضرات گرامی قدر، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ میں آپ کو مسجد نبوی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار ہے۔ ایک آدمی کو جو بخار ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 103، 4، 5، 6، اس سے زیادہ انسان کا جسم اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 2 آدمیوں جتنا بخار تھا، معنی یہ ہے کہ 200 سے زیادہ آپ کو ٹمپریچر تھا۔ آپ کے جسم اطہر کو چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، آپ کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، آپ پیالے میں ہاتھ ڈال کر کے گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے ہیں، آپ بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان اطہر پر ایک ہی بات آتی ہے، کیا صحابہ نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پر کوئی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے کسی میں اتنی جرت کوئی نہیں، کیسے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کوئی نماز پڑھائے؟ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں کو کہو، جاؤ صدیق اکبر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، محدثہ کائنات، مفسرہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو نہیں سکیں گے، آپ ایسا کیجئے نا عمر فاروق کو کہہ دیجئے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ نہیں، صرف میں نہیں چاہتا صدیق اکبر نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔
یہ کوئی آج کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم تو کائنات کے پروردگار نے کی ہے۔ اور مشائخ بیٹھے ہیں، میں نے ایک اور روایت میں پڑھا، نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر موجود ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آ کر کے کھڑکی کے درمیان باہر سے آواز لگاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، اے اللہ کے پاک پیغمبر نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آخر کار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کانوں سے آواز ٹکرائی کہ فاروق اعظم مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ میرے نبی نے پردہ ہٹایا کھڑکی مبارک سے، میرے نبی فرماتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں، آئینہ صدیق، صدیق کہاں ہے؟ صدیق آئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کہاں تھے؟ عرض کیا محبوبہ کسی کام کی غرض سے گیا ہوا تھا، کہا جاؤ دوبارہ جا کر کے صحابہ کو نماز پڑھاؤ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرے بعد امام بنے گا تو صدیق اکبر بنے گا۔ نماز ہو چکی ہے، بولو نماز ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تیری فرض ہو جائے گی، صحابہ سے نفل ہو جائے گی، لیکن نماز دوبارہ جا کر کے پڑھاؤ تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ کیا خوبصورت یہ مور نہیں لگا دی میرے محبوب پیغمبر نے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، بڑا ماحول خوبصورت بن چکا، آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ السلام پھر اٹھے اور آپ نے صحابہ سے سوال کیا کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ حضرت علی آپ کے پاس موجود ہیں، حضرت فضل آپ کے پاس موجود ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ نماز پڑھائی جا رہی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں آؤ ہم بھی اٹھ کر کے مسجد میں جا کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت فضل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حضرت مولا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے نبی نے سہارا لے کر کے میرے پاک پیغمبر حجرہ مبارک سے اٹھے ہیں۔ سنو کائنات کے لوگوں، میرے محبوب پیغمبر کے قدمین شریفین میں اتنی قوت کوئی نہیں کہ میرا نبی ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ میرے نبی کے انگوٹھے مبارک زمین پر لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا، چشم فلک نے ایسا رب کو منانے والا نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے نبی نے نماز کو ادا کیا۔ میرے نبی اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے، سناٹا چھایا ہوا، خاموشی کا عالم ہے، صحابہ میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، یوں لگتا ہے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی خاموشی کے عالم میں ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ایک شخص کے سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوئی۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ بوڑھا ابو بکر زاروں قطار رو رہا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک شخص کا تو تذکرہ ہو رہا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس میں رونے والی تو بات نظر نہیں آتی۔ سیدنا صدیق اکبر میں کہوں مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر بولے اور کہا مجھے یہ بتاؤ کائنات میں ایسی کون سی ہستی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ یہ تو تیرے اور میرے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے کی بات کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر روئی جا رہے ہیں، میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی کے کانوں میں صدیق اکبر کے رونے کی آواز آئی۔ نہ جانے میرے نبی کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ جب میرے پاک پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کے رونے کی آواز سنی، میرے نبی نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا۔ اب زبان مصطفیٰ ہے
شان سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اور سنو، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہے، کوئی سینے تک پسینے کے اندر ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے۔ اتنا عالم سخت ہوا ہوگا، تمام کے تمام لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم اللہ کے سامنے سفارش کیجئے نا، حساب و کتاب شروع ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن حساب تو شروع ہو۔ بابا آدم کہیں گے نہیں نہیں، اللہ آج بڑے غصے میں ہے، میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے جاؤ چلے جاؤ نا، آخر الزمان پیغمبر کے پاس چلے جاؤ نا، تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے پیغمبر کے پاس آئیں گے، اور وہاں بھی جو ٹوڑے پیر دے کول آن گے، تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ حدیث کے الفاظ 7 دن کے بعد کائنات کا پروردگار مان جائے گا، اور ماننے کے بعد میرا رب 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر پسند آئے تو بولیے گا۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سونا نبی بس کر جا، تو نے بڑا رو لیا، بس کر جا، تو نے بڑا مجھے منا لیا، میں مان گیا۔ ارفع رأسا کا سل تو عطا، اب اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ میرے نبی پھر کہیں گے کیا مانگیں گے؟ 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد میرا محبوب پیغمبر کہے گا اے اللہ میں نے کیا مانگنا ہے، بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، حساب و کتاب کا آغاز ہونے لگا ہے۔ سنو، ابھی تک جو نہیں بولا وہ اس بات کو سن کر کے ضرور بولے۔ میں مجمع کو اس لیے بلوایا کرتا ہوں کہ اگر وہ گالیاں دے اور لوگ واہ واہ کہیں اور میں صدیق اکبر کی شان بیان کروں تو چپ کر کے چلا جائے۔ آج بات تو یہی ہے نا کہ ہم لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سوئے ہیں، میں جو کچھ مرضی کہتا چلا جاؤں۔ آج اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ ابھی صدیق اکبر کے غلام زندہ ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کیا او میرا سخنا نبی سفارش قبول ہوتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز ہوتا ہے، سفارش قبول ہوتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے اپنا پہلا امتی لے کر کے آئیے جس سے سب سے پہلے حساب لیا جائے، حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ میں نے پڑھا ہے سیدنا صدیق اکبر کی کوہنی ہاتھ پکڑ کر کے میرے
نبی میدان میں میرے نبی اللہ کی عدالت میں کھڑا کریں گے اور کہیں گے اللہ اے میرے پروردگار میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت میں کھڑا ہے۔ کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سونا نبی پہلا امتی حساب دینے کے لیے تو نے وہ پیش کیا ہے جس کا میں نے حساب لینا ہی کوئی نہیں۔ ساری زندگی ابو بکر نے آپ سے حساب نہیں لیا، آج میں ابو بکر سے حساب کیوں لوں؟ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو اپنی طرف بلائیں گے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اگلی بات، میں نے ذرا تیزی سے سفر کرنا ہے اور میں نے سیدنا حسین کا تذکرہ بھی کرنا ہے، اس لیے وقت میرے پاس کم ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، آج آپ بارہا مرتبہ سنتے ہیں ہر جگہ، ہر منبر، ہر محراب پر صدیق صدیق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے، صبح سویرے ابو جہل میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ ہو تو مجھے سنائیے، کوئی نئی کہانی کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، یوں ہی کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں کہ دیکھو اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی ہے، اب تمہارا نبی یہ بھی بات کہہ رہا ہے، اب تمہارے نبی نے ایک اور نیا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو پتہ ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا سے ہو کر کے اسی رات کے حصہ کے اندر واپس آیا ہوں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے، لیکن میرا نبی 500 سالوں میں واپس نہیں آئے، 1000 سال میں واپس نہیں آئے، 1000 سال میں واپس نہیں آئے، بلکہ لیلن کے اوپر جو تنوین ہے وہ قلت کا معنی دے رہی ہے کہ میرے نبی رات کے ایک چھوٹے سے حصہ کے اندر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی، ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کہا آپ نے یہ جو ابھی کہا ہے، ابھی جو آپ نے کہا کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں آپ اس کے سامنے بھی یہ کہہ دیں گے کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تم مینوں مان یا نہ مان، لیکن تو اتنا ضرور ماننا ہے کہ ساری زندگی اس زبان تو کبھی جھوٹ نہیں نکلے، جا جس کو مرضی لے کر کے آ جا۔ اب ابو جہل اٹھا، سنو ابو جہل کو بھی پتہ ہے کہ میں نے نبی کی خدمت سے اٹھ کر کے کس کے پاس جانا ہے، ابو جہل کو بھی پتہ ہے کہ اب میں نے کس کے دروازے تلاش کر رہا ہے، ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر ملے، کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے 7 آسمان پار گیا، میں جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، رات کے ایک حصہ کے اندر آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے نہیں ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات شعور میں نہیں آتی۔ اب ابو جہل بڑا خوش ہوا، دل ہی دل میں سوچنے لگا ابو بکر نے تو انکار کر دیا ہے، ابو بکر تو ماننے والا نہیں ہے، ابھی جب میں اس کو بتاؤں گا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا ایمان گیا، ابو بکر کا یقین گیا، ابو بکر کا اعتقاد گیا، بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے حضرت ابو بکر نے
پوچھ لیا ارے بتا تو سہی نا یہ بات کہی کس نے ہے؟ بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے۔ سنو کائنات کے لوگوں، بدو ملی کے واسیوں، بات تو ایمان کی ہو رہی ہے۔ میں ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان صدیق اکبر کے جملے پہ قربان کر دوں، تولیے کا ترازو نہیں ہے کسی کے بعد صدیق اکبر کے ایمان کو کوئی تولے۔ بات تو ایمان کی ہے نا۔ صدیق اکبر بولے اور اعلان کر کے کہتے ہیں ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر تجھے اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر گیا تھا۔ اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ حضور کی بات اور اگلی بات سنیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بات کس سے سنی؟ ابو جہل کون ہے؟ کافر۔ ابو جہل کون ہے؟ ابو بکر نے کافر کی زبان سے حضور کی حدیث سن کر کے، پھر سنو، جو کافر کی زبان سے حدیث مصطفیٰ سن کر کے ایمان لے کر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ اگلی بات، ابو جہل کی اکڑ ٹوٹ گئی، اور جب میرے نبی کو پتہ چلا نا کہ ابو بکر نے میری بات کی تصدیق کر دی، میرے نبی نے بلایا، کہا ابو بکر یار بات تو سن۔ بڑے بڑے لوگ سوچ میں پڑ گئے، زمین سے آسمان پر جانا کیسے، آسمانوں سے ہو کر راتوں رات واپس آنا کیسے، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ، معجزہ کہتے اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے۔ بڑے بڑے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں اور تو نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تو سنو، میں یہ بات الگ انداز میں کہنے لگا ہوں، آپ نے اگر اس انداز میں پہلے نہ سنا ہو تو پھر آپ بولیے گا ضرور۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں محبوبہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ایتے گل ہی کوئی نہیں۔ جب ابو جہل نے میرے سامنے آپ کا تذکرہ کیا، میں نے ایک لمحہ سوچا کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں آپ بارہا مرتبہ مجھے فرماتے ہیں ابو بکر یہ ابھی جبریل میرے پاس آیا، ابھی آسمانوں پر گیا، ابھی قرآن لے کر آیا، ابھی لمحے بعد پھر گیا، ابھی لمحوں سے آسمانوں سے ہو کر آیا۔ میں نے ایک لمحہ اپنے ذہن میں سوچا یہ جو جبریل ہے یہ تو میرے نبی کا غلام ہے، اگر غلام کی اتنی سپیڈ ہے تو پھر امام کی سپیڈ کیا؟ سبحان، اگر غلام آسمانوں سے آ سکتا ہے تو پھر امام آسمانوں پہ جا بھی سکتا۔ اور پھر ایک تو ہے نا جبریل خود اڑے، اور ایک ہے کہ جبریل مہار پکڑ کر کے اڑے۔ سبحان اللہ، کیا بات! میرے نبی حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے اور صدیق اکبر عرض کرتے ہیں محبوبہ مجھے بھی تو سنائیے نا معراج کا واقعہ، مجھے بھی تو بتائیے نا آپ کیا کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ اب میرے نبی حضرت ابو بکر کو واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں گیا مسجد نبوی سے مسجد اقصیٰ، میں نے نبیوں کی امامت کروائی، آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر ایک ہی جملہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آپ سچ فرماتے ہیں، آپ سچ فرماتے ہیں، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، آپ سچ فرماتے ہیں، آپ نے سچ کہا میں نے مانا، آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں بار بار ابو بکر کہتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے آخر پھر اپنی زبان اطہر کو حرکت دی اور ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے، جا پھر انت صدیق، تو بھی قیامت
لوگ پھر قیامت تک کے لیے صدیق کے نام سے ہی پہچانیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر، اصل میں رولا جو ہے نا، میرے مشائخ بیٹھے ہیں، رولا سارا کا سارا ہے ہی اس بات پر کہ صدیق کا پہلا نمبر کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ جو واقعہ کربلا ہے نا، اس کو بنیاد بنا کر کے گالی دی جاتی ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ اب بھئی ان کا کیا تعلق، کیا واسطہ؟ اب واسطہ کیا نکالتے میں آپ کو بتاؤں۔ واسطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حق تھا حضرت علی کا، ٹھیک ہے، اور دے دیا گیا حضرت ابو بکر کو، اور تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ اب یہ جتنے صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی، یہ نعوذ باللہ کیا ہو گئے؟ یہ بے ایمان ہو گئے۔ اب ان کا میں آپ کو پورا نقشہ بتاؤں، یہ کیا ہو گئے؟ ناسبی، بالکل۔ یہ صرف 4 باقی رہے اور باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب سارے کے سارے صحابہ بھی گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے۔ اب دوسری بات، باغ فتح کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ نہ پہلے بنتے تو نہ حضرت عمر آتے، حضرت عمر نہ آتے نہ حضرت عثمان آتے، حضرت علی خلیفہ بنتے، اور ان کے بعد نہ پھر حضرت امیر معاویہ خلافت میں آتے، اور نہ پھر حضرت امیر معاویہ یزید کو خلیفہ بناتے، ٹھیک ہے۔ بے حضرت ابو بکر اگر پہلے خلیفہ نہ بنتے تو نہ یزید آتا، نہ بیعت کا مسئلہ ہوتا، نہ کربلا کا میدان سجدہ۔ یہ ساری کی ساری کہانی کہاں ڈال دی؟ سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کو نکال دیا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ میری طرف رکھیے، اور پھر باغ فتح کا معاملہ، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر پر، اور پھر زبان درازی، اور پھر گالی گلوچ۔ ہم محب وطن کا، محبت وطن اپنے دلوں میں رکھنے والے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ ماٹو ہے کہ ہم نے پاکستان کے امن کا جھنڈا ہمیشہ لہرایا ہے، اور ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ امیر محترم پروفیسر ساجد میر نے ہمیشہ متوازن بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، اور ہم پاکستان کے باشندے ہیں۔ ہم پاکستان کے امن کو جو ہے وہ برباد نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو آپ سنبھالیے، ان کو سنبھالیے، اور ہماری طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ایجنسیوں والے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، میں ان کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بات تو متوازن ہونی چاہیے۔ باغ فتح کا معاملہ ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی، بالکل آئی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہے، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نبی درہم و دینار کے وارث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ سننے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ صدیقہ سیدہ آپ واپس چل پڑی ہیں، حضرت مولا علی وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے کہ آپ نے ہمیں وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا، بلکہ آپ کے وزیر رہے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اور پھر آگے چلیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، اور جب جنازہ پڑھا ہوا تو مولا علی نے ہاتھ پکڑ کر کے حضرت ابو بکر کو آگے کھڑا کیا اور کہا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جس قوم میں صدیق اکبر موجود ہو، ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت نہیں کروا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر، بولو ابو بکر دا، کچھ بولو ابو بکر دا، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے حدیث میں دیکھیے
قرآن میں دیکھ لیے حدیث قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پھر والنبیین نبیوں کے بعد والصدیقین نبیوں کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیقین کی، اور صدیقین میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر کا۔ اور آیت تاریخ کو دیکھیے، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا غلام بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ابو بکر۔ نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جس نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گیا ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کو اپنی گودی میں سلا دیا ابو بکر، اور جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آیا ابو بکر، خیمے کے اندر دعا کی حالت میں جس نے میرے نبی کو اپنے سینے سے لگایا ہے ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ہے ابو بکر، اور جو بدر کے میدان میں جس نے مومنوں کو تسلیاں دی ہیں ابو بکر، مصلی رسول پر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، 40,000 دینار جس نے میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جس نے اپنی لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر، جس کی بیٹی کو صدیقہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کی وفات پر طریقی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کی وفات کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، جو آج بھی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ روضہ رسول میں آرام فرما ہے ابو بکر، جو کل قیامت والے دن میرے محبوب پیغمبر کا دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھے گے ابو بکر، جنہیں جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر، بولو ابو بکر دا، اونچی بولو ابو بکر دا، ابو بکر دا پہلا نمبر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قربان، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قربان، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے شب و راتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور آئیے آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ نے دیکھا حضرت حسن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسن کو پاس جا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک روز میں بھی گزر رہا تھا اور میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، میرا نبی سواری بنا ہوا تھا اور حسن و حسین سوار ہوئے تھے۔ سبحان، آج سنت پہ عمل ہو گیا ہے۔ صحابہ اہل بیت حضرت ابوبکر عمر بڑا احترام حسن و حسین کا کیا کرتے تھے، اور مجھے وہ بات بھی یاد آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، نبیوں کا امام سواری بنا ہوا، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عمر اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو اعلیٰ ہے، اگر سواری نبیوں کا امام ہے تو جو سوار ہیں وہ بھی تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم دیا، حسن و حسین کو وظیفہ زیادہ دیا۔ بیٹا آ کر کے عرض کرتا ہے بابا میں نے بڑے بڑے میدان جہاد میں حصہ لیا، حق بنتا ہے میرا، آپ نے مجھے وظیفہ کم دیا، حسن و حسین کو وظیفہ زیادہ دیا۔ سنو جملہ فاروق اعظم کا، آپ فرماتے ہیں بیٹا تو تیری بڑی عظمت ہوگی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو بابا حسنین کریمین کا ہے وہ بابا تیرا نہیں ہے، جو اماں حسنین کی ہے وہ اماں تیری نہیں ہے، جو نانا حسنین کا ہے وہ نانا تیرا۔ تو مقابلہ حسن و حسین سے کیوں کرتا ہے؟ حضرات گرامی قدر آئیے، بات مکمل ہو چکی، اور آؤ میں سیدنا حسین کا تذکرہ کر کے بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دعوت پر میرے نبی جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے دیکھا گیا مدینہ کی گلی میں حضرت حسین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ قدم النبی کیا، جب میرے نبی نے دیکھا نا تو محبوب علیہ السلام یوں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، صحابہ تھوڑے سے دائیں دائیں چل رہے تھے۔ جب میرے نبی نے حضرت حسین کو دیکھا تو آپ جلدی جلدی قدم آگے بڑھاتے ہیں اور بیٹھ کر کے حضرت حسین کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ کو چومنے لگتے ہیں، اور آپ کے لیے پھر آپ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ سنیے، آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے شاعر بھی پکار اٹھانا کہ مدعی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ کہے بہت بڑا حسین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور میرے محبوب پیغمبر نے دعا کر دی اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان دونوں سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے عجیب الفاظ بولے ہیں، آخری دو حدیثیں اور بات مکمل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقط احبن۔ یہ ایک حدیث بہت بڑی حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر اگر حسنین کریمین کی محبت آ گئی تو آپ کو ملے گا کیا؟ سنیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں
من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کیا، میری وجہ سے حسنین کریمین سے پیار کیا۔ جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور ومن احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا اس نے اللہ سے پیار کیا، بلکہ آپ نے جملہ تبدیل فرما دیا، آپ نے صیغہ تبدیل فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا کائنات کا پروردگار پھر اس بندے سے پیار کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر لٹاتا ہوں، جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا۔ بولو مصطفیٰ کا محب بن گیا، اور جو مصطفیٰ کا محب بن گیا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جو یہ چاہتے ہیں نا اللہ مجھ سے محبت کرے، اسے حسنین کریمین سے محبت بولو کرنا پڑے گی۔ اور آؤ آخری روایت، ایک فرشتہ رب کی عدالت میں کھڑا عرض کرتا ہے ربا زمین پر جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ کائنات کے پروردگار نے پوچھ لیا کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے ربا ان یسلم علیہ، تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے اجازت دے دی اور کہا اگر جا رہے ہو ایک بات، ایک پیغام میرا نبی علیہ السلام، ایک پیغام میرا بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ فرشتہ آیا، میرے نبی تعارف کروا رہے، یہ فرشتہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا، آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، آج کے بعد زمین پر نہیں آئے گا، پہلی مرتبہ آیا ہے میرا دیدار کرنے کے لیے، مجھے سلام کرنے کے لیے رب کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے پیغام بھیجا ہے، اور میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سید شبابی اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آؤ نا پھر میں اپنے پیارے بھائی حسن بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تکتی دے تک دوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی حق دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے مخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑتا شمر دے نالے، حسین دستا مفر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبید سجدے نطول لکھ لے۔ او اے قیمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبید سارا یرانہ پاکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاک ہیں؟ نہیں حضرات گرامی قدر، میں تو کہا کرتا ہوں جڑا تن میرے نبی دے تن دے نال آ کے لگ گیا وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا نا جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور میرے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا او رآ مرآنی، جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور تو یہ بات کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام کر رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔
माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मैं जब गया ना उम्रे पर, अल्लाह आप सबको भी ले जाए, रोज़ा रसूल के सामने खड़ा हूँ और नज़र तो नहीं आता, 3 दीवारें हैं दरमियान में, तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि देखें कि कैसे नबी अलैहिस्सलाम अपने यारों के साथ आराम कर रहे हैं। तो वहाँ एक अरबी खड़ा हुआ, मैंने उससे पूछा कि कैसे हुजूर कैसे अपने यारों के साथ लेटे हुए हैं, तो उसने मुझे नक्शा बताया। वो फरमाते हैं कि ये देखिए नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, आप आराम फरमा हैं, जहाँ से आपका कंधा मुबारक शुरू होता है ना, वहाँ से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक शुरू होता है। अगर तुसी मेरे ते फतवा ना लाओ तो मैं एक जुमला आख दिया कि अबू बकर मेरे नबी के कंधे पर सर रख के आज भी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कंधा मुबारक शुरू होता है, वहाँ से फिर हज़रत उमर का सर मुबारक, यूँ इस तरह 3 कब्रें वहाँ पर बनी हुई हैं। हर वक्त दुरूद व सलाम की बारिशें हैं, हर वक्त फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं। इससे बढ़ कर के तुझे और मैं क्या दलील दे सकता हूँ? ना तो कुरान मानता है, ना तो हदीस मानता है, ना तो कोई दलील मानता है। वो तो बात वही होगी ना कि भाई किसी ने कहा ना कि चौधरी साहब बड़े थे चौधरी, और पिंड के बड़े बहुत इज्जतदार थे, सब उनको मानते थे। तो एक चूड़ा था, चूड़ा, वो कहते हैं मैं नहीं मानता। चूड़ा क्या कहता है? मैं बोलो ना यार, इन्हीं की इजाज़त है, मेरे दियो ना तुसियो, ये अलग बात है, आप मुझे इतनी तो इजाज़त है। वो कहता है कि मैं नहीं मान, बोलो मैं चौधरी उन्होंने नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं चौधरी उन्होंने राजी, बोलो मैं चौधरी उन्होंने राजी। तुसी आखोगे वो भी जब पूरा गांव राजी है, तो अगर कोई चूड़ा ना भी राजी होवे तो चौधरी उन्होंने फर्क पैंदा, बोलो फर्क पैंदा। जब अल्लाह राजी है, उसका नबी राजी है, मोमिन सारे राजी हैं, तो कोई चूड़ा नाराज होता है तो होवे पिया। सहाबा की इज्जत को कोई फर्क पड़ता रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू। और आओ मैं आपको रज़ी अल्लाह का माना समझा जाऊं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कीमती बात कहने लगा हूं। अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अपने परवरदिगार से राजी। ये रिज़ा का सर्टिफिकेट कितना बड़ा इनाम है। एक मिसाल से समझाता हूँ। एक बंदे को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो सारी ज़िंदगी इबादत करे, सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, सारी ज़िंदगी हज करे, सारी ज़िंदगी ज़कात अदा करे, अपने रब के हुकूक पूरे करे, हुकूकुल इबाद पूरे करे, उसको मौत आ जाए और अल्लाह अपने दरबार में, अपनी अदालत में उसको पेश किया जाए, उसका हिसाब व किताब लिया जाए, वो हिसाब के अंदर पास हो जाए, अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला अता कर दे, वो जन्नत के अंदर चला जाए, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता चला जाए। फिर कायनात का परवरदिगार उससे पूछे, ओ मेरे बंदे बता तो सही ना, मेरे बंदे बता तो सही ना, तेरे दिल में कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना है तो मुझे बता। तो वो अर्ज़ करे, रब्बा ऐसी कोई तमन्ना नहीं है जो जन्नत में पूरी ना हो गई हो, कोई आरज़ू नहीं है जो जन्नत में पूरी ना हो गई हो। फिर कायनात का परवरदिगार कहे, जाओ मेरे बंदे, मैं तुझ पर सबसे बड़ी अपनी नेमत करने लगा हूँ, और मेरी सबसे बड़ी नेमत ये है कि मैं तुझसे राज़ी हो गया, आइंदा के बाद कभी मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। सुनो कायनात के लोगों, जन्नतियों की आखिरी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ा है। मैं उन सहाबा पर अपनी जिंदगानी क्यों ना कुर्बान कर दूं जिनको कायनात के परवरदिगार ने उनकी जिंदगी के अंदर ही अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता कर। जहाँ पर जन्नतियों की इंतहा होती है, वहाँ सहाबा की इब्तदा होती है। हज़रात गिरामी कदर, उन जैसा मेरे रब ने कानून बना दिया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर जिवें अबू बकर ने मेरे नबी नू मने, अगर एवें मनोगे तो ईमान कबूल होएगा, वरना तुसी मोमिन कोई नहीं हो। मिसाल बना दी, कानून बना दिया है कायनात का परवरदिगार। हमें सहाबा
صحابہ کی عزت و عظمت کو پہچان کر کے ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔